ان چیزوں میں فرق نہیں ہے کہ کسی نے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ لی، اور اگر ایک آدمی ارسال الیدین ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے تو میری بات علماء میں کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، میں کسی کی پسند ناپسند کی پرواہ نہیں کرتا، میں پرواہ کرتا ہوں صرف اللہ اور اس کے رسول کی پسند کی۔ تو جنت ہاتھ باندھ کے پڑھنے والوں کے نام رجسٹری نہیں ہے، اور جنت ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والوں کے نام بھی رجسٹری نہیں ہے۔ یہ باندھنا اور چھوڑنا تو ارکان صلاۃ میں سے ہی نہیں ہے سرے سے۔ آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے رہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھتے رہیں، دونوں سبیل میں جنت کا جانے کا امکان موجود ہے، دروازے کھلے ہیں، ان چیزوں میں فرق نہیں پڑتا۔ جنت رفع یدین کرنے اور رفع یدین نہ کرنے کے کسی ایک طبقے کے لیے رجسٹری نہیں ہے۔ بھئی رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، آپ جا کے دیکھ لینا۔ امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟ ارے نیچے آ جائیں، حضور غوث العظم میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع یدین کرتے تھے۔ اب میں ان کا مرید ہوں، میں حنفی ہوں، میں رفع یدین نہیں کرتا۔ میں نے کتابوں میں سینکڑوں احادیث درج کی ہیں ترک رفع یدین پر، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ رفع یدین کرنے والوں کو معاذ اللہ کوئی گمراہ سمجھے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت اور ادائیں ہیں ساری جو محفوظ ہو گئی ہیں مختلف طریقوں سے۔ جب جن حالات میں رفع یدین کیا، رب کو وہ بھی ادا پسند آ گئی، کئی مذاہب سے وہ محفوظ کر لی۔ جب ترک کر دیا وہ بھی پسند آئی، وہ بھی محفوظ کر لی۔ رب نے مصطفیٰ کی ایک ادا بھی ایسی نہیں چھوڑی جو مر جائے، جو ختم ہو جائے، قیامت تک زندہ رہے۔ تو مذاہب اس لیے بنے کہ ہر ادائے مصطفیٰ سلامت رہے۔ تو میں آپ کو نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ان شناختوں سے فرق نہیں ہوگا۔ ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم شمع یقی کے پروانے، ہم امن و اخوت کا پرچم نکلے ہیں جہاں میں لہرانے۔ ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم شمع یقی کے پروانے، ہم امن و اخوت کا پرچم نکلے ہیں جہاں میں لہرانے۔ بے باک سپاہی دین کے ہم، گولاک زمانہ ہو برہم، ہو جائے چاہے سر بھی قلم، طاغوت سے آؤ ٹکرانے۔ بے باک سپاہی دین کے ہم، گولاک زمانہ ہو برہم، ہو جائے چاہے سر بھی قلم، طاغوت سے آؤ ٹکرانے۔ پیارے نبی کے دیوانے، ہم شمع یقی کے پروانے، ہم میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بتوں کی پوجا کی جاتی تھی اور رافع دین کرتے تھے، تو ابھی تک یہ رافع دین کا سلسلہ جو جاری ہے، تو مسلک اہل حدیث کی نگاہ میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہے۔ جی بھائی صاحب نے سوال کیا کہ رفع دین کرنا چاہیے کہ نہیں، اینڈ دیر از اے مسکنسپشن کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رفع دین اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ لوگ جب نماز پڑھنے آتے تھے تو ان کے بغل میں بت رکھتے تھے، تو بت کو گرانے کے رفع دین کیا جاتا تھا۔ یہ کدھر بھی حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے، کوئی بھی صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ اگر مان لو یہ بات صحیح بھی ہے کہ لوگ بت پکڑ کے لے کے آتے تھے تو اسی لیے رفع دین کرنا چاہیے، تو ہر فرقے کے لوگ جب نماز پڑھتے شروع میں جب اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہاتھ تو کان تک اٹھاتے ہی ہے، تو جب ہاتھ کان تک اٹھاتے ہیں when they raise the hand تو بت آٹومیٹک گر جاتے، تو پھر سے رفع دین کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ کہنا کہ پیپل یوزڈ ٹو رفع دین بیکاز there were idols in the armpit is totally wrong. It's not mentioned hadith. The reason why Muslims should do raf'a deen, it is because mentioned in the Sahih hadith of Sahih Bukhari in point number 1 in the book of Salah, the Prophet whenever he offered Salah, when he prayed, he did raf'a deen. So based on this Sahih hadith, every Muslim when they offer Salah, they are supposed to do raf'a deen.